وجہ یہ بنی کہ ہر دسترخوان پر بیٹھا شخص یہی سوچتا رہا کہ اگر میں نہیں کھاؤں گا تو میرا دوسرا مہمان کھا لے گا. یہ سوچ کر اس نے اپنا ہاتھ روک لیا. یہ کیسا پیارا دور تھا, کیسی مدنی سوچ تھی کہ میں نہیں کھاؤں گا بلکہ اپنے اسلامی بھائی کے لیے اپنا کھانا ایثار کر دوں گا. یہ جیسے میں پچھلے دنوں بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ اس وقت میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک وہ مدنی پھول پہنچاؤں جن پر یہاں رہ کر آپ عمل کی عادت بنا سکیں. یہ کوشش ہے, ذہن بنتا ہے. تو اس میں یہ بھی آج کا ایک مدنی پھول ہے, اور اس میں ہے ایثار. کیا ہے اس میں؟ ایثار. فا سے ہے ایثار. معنی اس کا مطلب کیا ہے؟ دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش اور حاجت پر ترجیح دینا, اس کو اہمیت دینا, اس کو فوقیت دینا. اس کا بڑا ثواب ہے. نفس کو دبا لیا جائے تو زیادہ مشکل بھی نہیں, اور جب اس کی فضیلت پر نظر ہوگی تو انشاءاللہ مزید اس پر عمل کرنے کا جذبہ ملے گا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے, جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے تو اللہ تعالی اسے بخش دیتا ہے. اب آپ ماشاءاللہ اعتکاف کیے ہوئے ہیں, اور اللہ کرے کہ یہ جذبہ ہمیں نصیب ہو جائے ایثار کا. تو چند چیزیں میں بیان کرتا ہوں جو آپ یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں, یا پھر اس کو عادت بنائیے, آپ کو آگے کام آئے گی. مدنی چینل کے ناظرین چاہیں تو اس کو اپنی عادتوں میں شامل کر لیں. کہیں دعوت پر پہنچے, سب کے لیے کھانا لگایا گیا, تو ہم عمدہ بوٹیاں وغیرہ اس نیت سے نہ اٹھائیں کہ ہمارا دوسرا بھائی اس کو کھا لے. یہ عادت بنائیں. جیسے یہاں پر ہمارے یہاں تھال لگائے جاتے ہیں افطار میں, سحر وغیرہ میں, تو اس میں اگر آپ چاہیں گے تو آپ کے لیے یہ ایثار کا ثواب کمانے کا موقع ملے گا انشاءاللہ. گرمی ہے, کمرے کے اندر یا سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں, مسجد کے اندر یا اعتکاف میں, کسی اسلامی بھائی کوئی اسلام میں سونا چاہتا ہے, خود پنکھے کے نیچے قبضہ جمانے کے بجائے دوسرے اسلامی بھائی کو موقع دے کر ایثار کا ثواب کما سکتے ہیں. یہ موقع یہاں اگرچہ ایسی چل رہے ہیں, لیکن پھر بھی خاص جگہیں ہوتی ہے کہ یہاں پر آپ کو لگے گا یار یہاں زیادہ مطلب کہ وہ ہو رہا ہے نا. اگر کسی کے لیے آپ نے وہ جگہ خالی کر دی اور نیت اگر ایثار کی ہے تو کیا عجب کہ ہمیں بھی ایثار کا ثواب ملے اور بخشش کا پروانہ نصیب ہو جائے. اسی طرح بس یا ریل گاڑی کے اندر بھیڑ کی صورت میں دوسرے اسلامی بھائی کو با اصرار اپنی نشست پر بٹھا کر خود کھڑے رہ کر, بس وغیرہ میں بھی سفر کا موقع ملتا ہے, ویگن ہے, بس ہے, ٹرین ہے وغیرہ وغیرہ, جہاں اس طرح کا ماحول ہوتا ہے تو کسی کو اپنی سیٹ پیش کی جا سکتی ہے. اس میں خاص کر اپنے نوجوان اسلامی بھائیوں کو عرض کروں گا کہ بوڑھوں کا اس میں خاص خیال رکھنا چاہیے. بعض اوقات ضعیف قسم کے اسلامی بھائی ہوتے ہیں, ایک تو بس میں چڑھتے اترتے ہوئے انداز بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے, دھکم پیل ہوتی ہے, اور کوئی اتنا زیادہ مہذب یا ڈسپلن انداز نہیں ہوتا. دوسرے ملکوں میں بڑا ایک ترکیب ہوتی ہے بس سے چڑھنے اور اترنے کی, اور اس کے سٹاپ بھی بڑے مطلب نمایاں اور بہتر انداز سے بنائے گئے ہوتے ہیں, دیکھے ہوئے ہیں. مگر یہاں ہمارا انداز بڑا عجیب و غریب ہے. یہاں تو ویگن چلتے چلتے ہاتھ دو رکتی ہے, ٹھا کر کے چڑھ جاؤ. اگر صحیح قانون ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا. اگر قانون پر عمل ہو جائے تو یہاں بھی بعض جگہوں پر سٹاپ بنے ہوئے ہیں, ہمارے یہاں بھی کیبنز وغیرہ بھی بنائی گئی ہیں, لیکن اس کو اتنا آباد نہیں رکھنے کا ہمارا اپنا ذہن نہیں ہے. اگر ہمیں کوئی واقعی سہولتیں اگر
ریاستی طور پر، ادارتی طور پر، گورنمنٹ لیول پر بھی اگر کہیں ہمیں سہولت مل بھی جائے نا، ہماری اپنی تربیت نہیں ہے کہ سہولت کو پراپر یوٹیلائز کرنے کی. یہ کہیں کہیں سہولتیں آپ بھی دیکھتے، میں بھی دیکھتا ہوں، آتے جاتے ہوئے نظر آتی ہیں، مگر ہمارے عموماً سہولتیں یوٹیلائز کرنے کی اگر میں کہوں کہ کئیوں کے تمیز نہیں ہے تو بھی شاید غلط نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں اوور ہیڈ برج بنائے جاتے ہیں روڈ کے اوپر، ایک سڑک سے دوسرے سڑک، روڈ طویل ہوتے ہیں، سڑک تھوڑی ٹریفک زیادہ ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ کے واقعات ہوئے ہوتے ہیں، لوگ احتجاج کرتے ہیں، ٹائر جلاتے ہیں، پل بناؤ پل بناؤ، اوور ہیڈ برج ہمارے ہونا چاہیے. چلو بھائی اوور ہیڈ برج بھی بن گیا. اب اوور ہیڈ برج استعمال کتنا ہو رہا ہے؟ اب بولو ہم کو چڑھا ہی نہیں جاتا، سیڑھیاں بہت ہے، تو اوور ہیڈ برج میں سیڑھیاں ہی ہوگی اور کیا ہوگا؟ لفٹ تھوڑی ہم کو لگا کے دے دی جائے گی کہ جناب لفٹ کے ذریعے ہم اوپر چڑھیں اور لفٹ کے ذریعے نیچے اتر جائیں. ایسا دوسرے ملکوں میں ہے، لیکن اب یہاں سیڑھیوں کے ساتھ اوور ہیڈ برج بنا کر دیے گئے. اب اوور ہیڈ برج کا کیا ہوا؟ آپ شاید کتنوں نے دیکھا ہوگا. اب اوور ہیڈ برج بنائے جاتے ہیں، پھر دو سڑکوں کے درمیان لوہے کی راڈیں لگا دی جاتی ہیں. یہ بھی ہمارے لیے لگائی جاتی ہے کہ ان کو اوور ہیڈ برج بنا کر بھی دو، بیچ میں لوہے کی راڈیں لگا کر دو تاکہ یہ روڈ پار نہ کریں. اب نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت کو روڈ تو اوور ہیڈ برج تو چڑھنا نہیں ہے، اب روڈ پار کریں تو آگے راڈیں لگی ہوئی ہیں. اب حضرت تو ٹھہرے، مطلب کہ وہ پہلوان صاحب وہ راڈوں کو یوں کر کے راستہ بنا کر سر نکل جائے گا، بدن نکل جائے گا، اور یوں روڈ بھی خراب، لوہا بھی خراب، سسٹم بھی خراب، اور خود نکل لیں. یہ منظر کس کس سے دیکھا ہوگا؟ یہ کون کرتا ہے؟ کیا گورنمنٹ کرتی ہے، ادارہ کرتا ہے، ریاست کرتی ہے، یا ہم ہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں؟ پھر ایک شکایت یہ ملتی ہے کہ جناب وہ اوور ہیڈ برج پہ کیسے گزرے؟ وہاں تو چرسی بیٹھے ہوئے، موالی بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل لوٹنے والے بیٹھے ہوئے. اب جو جگہ خالی ہوگی وہاں پر پھر اسی طرح کے چرسی موالی لوٹے جا کر بیٹھیں گے. اگر ہم اس کو پراپر یوٹیلائز کریں گے، جان بچانے کی خاطر ہمارے لیے اوور ہیڈ برج بنائے جاتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو اپنی ہی چیزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایثار پر جو چند مدنی پھول دیے اس پر عمل کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 4، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 12. تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کے بہت سارے نوکر چاکر بھی تھے. اس کی چیزوں کا خیال رکھنے والے بادشاہ نے ہمیشہ کی طرح ایک بار جب جوتے میں پاؤں ڈالا تو اندر بچھو موجود تھا جس نے ڈس لیا. بادشاہ درد سے بے قرار ہو گیا. امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائے کہ جوتا پہننے سے پہلے کیا احتیاط کرنی چاہیے. یہ بھی ارشاد فرما دے اگر جوتا رات بھر الٹا پڑا رہنے دیا تو اس میں کچھ وبال ہے.
جوتا پہننے سے پہلے اس کو دیکھ لینا چاہیے، جھاڑ لینا چاہیے. بند جوتے جو ہوتے ہیں نا، ان میں کبھی کاکروچ گھس جاتا ہے، کبھی گھس سکتا ہے، کبھی کیڑا گھس سکتا ہے، مکوڑا، کنکری، کانچ، کوئی بھی چیز اندر کسی طرح بھی داخل ہو کر پاؤں کو زخمی کر سکتی ہے. بچھو بھی چھپ سکتا ہے، کوئی سی کچی جگہ ہوں جہاں بچھو ہوں، تو اس لیے وہ اچھی طرح اس کو یوں جھاڑ لیں گے نا، تو یہ جو اگر کوئی چیز ہوئی، دھول کچرا ہوا، سب نکل سکتا ہے. اور اوندھا جوتا جب دیکھیں الٹا، تو اس کو سیدھا نہ کرنا جو ہے نا، اس کے بارے میں فیضان سنت جلد اول میں تنگ دستی کے اسباب لکھے ہیں. اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر رات بھر جوتا اوندھا پڑا رہا، اوندھا مانے الٹا، تو شیطان اس پر آن کر بیٹھتا ہے، وہ اس کا تخت ہے. لہذا استعمالی جوتا جو ہے وہ الٹا پڑا ہو تو سیدھا کر دیجئے. اور عوام میں یہ ہے کہ الٹا جوتا پڑا ہو تو جھگڑے ہوتے ہیں، خدا جانے یہ پڑھا نہیں گئی، عوام بولتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مزمل عرض کر رہا ہوں سرجانی ٹاؤن سے. میرا یہ سوال ہے کہ دوستانہ ماحول میں تو تڑاک ہوتا ہے. آپ نے مدنی نامت نمبر 7 میں آپ جناب کی بات کی ہے. بڑے سے تو کر لیں گے مگر دوستوں سے کیسے کریں؟ ایک دن کا بچہ ہو نا، اس کو بھی اگر آپ بولیں گے نا، یعنی ایسا بچہ جو شعور رکھتا ہے، آپ بولیں گے تو آپ سنیں گے. تو بولیں گے تو وہ بچہ بھی تو ہی بولتا ہے، بچے کو آپ بولنا نہیں آتا. تو اس لیے دوستوں سے بھی اتنے فری نہ ہو نا کہ وہ پگڑی اچھال دے آپ کی. تو سب کے ساتھ ایسا سلوک رکھا جائے نارمل کہ اپنا وقار برقرار رہے. ایسے فری نہ ہو جائیں کہ اپنی اس کے سامنے کوئی ویلیو ہی نہ رہے. تو اس لیے دوستوں میں آپ جناب سے بات کی جا سکتی ہے، اور کرنے والے کرتے ہیں، سب تو تکار والے نہیں ہوتے. اس طرح آپ جناب سے بات کرنے میں ماحول خوشگوار بنتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام ظہیر احمد اتاری ہے. میرا تعلق ایئرپورٹ بنڈ کریم حیدر شاہ مظفر آباد کشمیر سے ہے. میرا امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، کیا روزے کے لیے نیت ضروری ہے؟ اور سحری کی مگر نیت بھول گئے، فجر ہو گئی، اب کیا کریں؟ جواب عنایت فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ. روزے کے لیے نیت شرط ہے. اگر نیت نہ ہو تو صبح و شام کوئی بھوکا پیاسا رہے تو اس کو بھوک پیاس کے فوائد ہو سکتا ہے حاصل ہو ڈائٹنگ کے، لیکن روزے کا ثواب نہیں ملے گا. سحری یہ خود نیت ہے، لیکن اتنا ذہن میں ہوتا ہے جیسے عام دنوں میں تو سحری کے وقت بندہ کھاتا نہیں ہے، یہ رمضان ہی میں کھاتا ہے. تو سحری جب کرتا ہے تو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے کل روزہ رکھنا ہے. اب وہ زبان سے کہنا شرط نہیں کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا، بس ذہن میں ہو یہ. تو ایک بار نیت ہو گئی نا، غروب آفتاب کے بعد سے ایک بار بھی یہ نیت کر لی کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا، اور وہ نیت تبدیل نہیں کی، تو وہی نیت کافی ہے. بہتر تو یہی کہ مغرب کے بعد روزانہ بندہ کل کی نیت کر لے فرض روزے کی، تو آسانی ہو جائے گی اس میں انشاءاللہ. اب اگر واقعی کوئی سحری کے وقت بھی اس کو یہ روزے کا تصور نہیں تھا، ویسے وہ سمجھا کہ میں ناشتہ کر رہا ہوں یا ریفریشمنٹ لے رہا ہوں، اور روزے کی نیت واقعی کسی نے نہیں کی، تو اب صبح صادق کے بعد بھی فرض روزے کی نیت ہو سکتی ہے نصف النہار تک.
ज़हवा कुबरा से पहले पहले तक ये नियत करे कि मैं सुबह से रोजे से हूं, जबकि जानबूझकर कुछ खाया पिया ना हो। यानी रोजा तोड़ने वाला कोई अमल जानबूझकर नहीं किया तो सुबह सादिक से लेकर ज़हवा कुबरा के दरमियान ये नियत हो सकती है, लेकिन नियत ये करनी होगी कि मैं सुबह सादिक से रोजे से हूं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़हवा कुबरा, सूरज जब ऐन सर की सीध में आता है तो ये बिल्कुल एंड है ये ज़हवा कुबरा का। अब जैसे ही ढलेगा ना जोर का वक्त शुरू हो जाएगा, यानी वो सर से थोड़ा भी इस तरफ हटेगा गुरूब की तरफ तो अब ये हो गया जोहर का वक्त शुरू। इसको ज़वाल आफताब बोलते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हम ज़हवा कुबरा के लिए क्या कैलेंडर वगैरह से वक्त देख लें जो उसमें दिया होता है शुरू का और आखिर का, इसमें आसानी हो हमारे लिए? ज़ाहिर है हर एक तो इसका तरीका तो नहीं जानता ना कि सर पर सूरज आया पता चले उसको। तो हाँ, ये अच्छा आपने तवज्जो दिलाई। कैलेंडर माशाअल्लाह मकतबुल मदीना ने भी छापे हैं और मुख्तलिफ शहरों के, और किताब भी छापी है इसकी। फिर वो 27 लाख के आसपास औकात नमाज वगैरह ज़हवा कुबरा और सब दिया हुआ है, सहरी इफ्तारी 27 लाख मकाम की दुनिया के। तो वो आप दावत इस्लामी की वेबसाइट से देख सकते हैं। रोज का रोज बदलता है ज़हवा कुबरा का वक्त। ये जो अवाम समझते हैं कि 12 बजे ये समझते हैं कि ये सर पे सूरज आता है और 12 बजे तहज्जुद का वक्त शुरू होता है। ये अवामी रोमर है, इसका एतबार नहीं है। 12 बजे से न 12 बजे, हाँ कभी 12 बजे वक्त आ गया वो अलग बात है, लेकिन हर रोज 12 बजे नहीं होता, न हर रोज 12 बजे तहज्जुद का वक्त। तहज्जुद वक्त के लिए तो घड़ी के वक्त की शर्त ही नहीं है। इशा की नमाज के बाद सोया, चाहे 1 सेकंड के लिए सोया, आंख खुल गई, अब सुबह सादिक से पहले पहले आंख खुल गई है तो ये इसका तहज्जुद का वक्त है। अब जैसे कि आजकल जमाअत है 9 बजे नमाज पढ़ के, नमाज जमात से पढ़ी मिसाल के तौर पे, 9:15 बजे आंख खुली लग गई उसकी, और 9:15 पर आंख लगी, 9:16 पर आंख खुल गई, तो अब 9:16 पर इसके लिए तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। दावत इस्लामी के शोबा IT की तरफ से जो मोबाइल एप्लीकेशन जो नमाज के औकात की है, ये प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको देखें। जहाँ दावत इस्लामी की एप्लीकेशंस होती हैं उसे डाउनलोड करें। मैं अगर मोबाइल का ना हो तो शायद हज़ारों लाखों आशिकान रसूल ने अपने मोबाइल फ़ोन में ये एप्लीकेशन रखी होगी। इसको लें, ये शहर में भी और सफ़र में भी ये एप्लीकेशन बहुत काम आती है। अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है, हमें लाइव चैट के ज़रिए जो वेबसाइट पर है सवालात मौसूल होते हैं। ये जमाल अकबर हैं जमजम नगर हैदराबाद से, कहते हैं आजकल एक आलमी बीमारी जो बड़ों और छोटों में हो रही है, कैंसर, और ये पैदाइशी बच्चों में भी आजकल हो रही है। इससे हम लोग किस तरह बचें, इसका इल्मी और रूहानी इलाज बता दीजिए। बीमार आबिद पेज नंबर 40 पर कुछ औरात, 4 औरात दिखे इसके रूहानी इलाज। जिसमें अव्वल एक है, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद इब्राहीम और दरमियान में सूरह मरियम पढ़कर पानी पर दम कीजिए, जरूरतन दूसरा पानी मिलाते रहिए।
مریض وہی پانی سارا دن پیے. یہ عمل 40 دن تک بلا ناغہ کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. یہ تو ان کے لیے جن کو کینسر کا مرض لاگو ہوا. اچھا، اب جس کو کینسر سے بچنا ہے، وہ سبھی کو ظاہر بچنا ہوتا ہے، تو اس کی ایک تو یہ کہ ایک جدید تحقیق کے مطابق روزانہ مناسب مقدار میں پستے کھانے سے پھیپھڑوں اور دیگر کئی قسم کے کینسرز کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. کینسر پر کام کرنے والی ایک امریکی ایسوسی ایشن کے تحت کی جانے والی تحقیق کے مطابق پستے میں وٹامن ای کی ایک خاص قسم ہوتی ہے جس کے ذریعے پھیپھڑوں سمیت کئی اقسام کے کینسرز کے خلاف مضبوط مدافعتی نظام حاصل کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ بچت کی وہ اس سے بچت کا نظام کینسر سے کیا جا سکتا ہے. یا مہیمنو 29 بار روزانہ پڑھا کریں، 29 بار یا مہیمنو. انشاءاللہ اس طرح کی بیماریوں سے بچیں گے. آج کل چکن گنیا بھی بہت بڑھ گیا ہے. اب چونکہ ہمارے تعلقات زیادہ ہوتے ہیں اور دعا کے لیے لوگوں کا رجحان ہوتا ہے دعا کروانے کے لیے، تو یوں اطلاع ملتی رہتی، اس کو ہو گیا، اس کو ہو گیا، اس کو ہو گیا چکن گنیا. اللہ پاک اس سے بھی محفوظ رکھے. یہ بھی بتاتے ہیں بہت تکلیف دہ. سویڈن سے ہے سوال. یہ یورپ کا ایک ملک ہے. کسی اسلامی بہن کو شادی کے بعد ماں باپ کی اہمیت کا احساس ہوا. شادی کے بعد وہ دوسرے ملک میں چلی گئی. اب وہ چاہ کر بھی ان کی خدمت نہیں کر سکتی. سالوں گزر جاتے ہیں، وہ ان کو مل نہیں پاتی. ایسے میں وہ کیا کرے؟ کیسے اپنے والدین کی اہمیت بجا لائے؟ اب تو کمیونیکیشن بہت آسان ہے. ٹیلی فون وغیرہ کے ذریعے رابطہ تو ویسے بھی رکھنا چاہیے. صلہ رحمی میں ہفتے میں 1 بار 2 بار اب فون کر لیا کریں ماں کو، باپ کو، بھائی بہنوں کو. تو اس طرح بھی محبت کے رشتے قائم ہوں گے. اب اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، گنجائش ہے، تو ماں باپ کو پیسے بھیج کر جتنا آپ خوش کریں گے اتنا ٹانگیں دبا کر نہیں کر سکتے ماں باپ کو خوش. پیسوں بولے 6 تو رقم بھیجتے رہے، ماں باپ خوشی خوش انشاءاللہ. دعائیں لیتے رہیں ان کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں تھوڑی بہت عرض یہ کروں گا، جیسے اگر کوئی اسلامی بہن کسی اور ملک میں ہے، اب شوہر بھی وہاں پر جیسے تیسے بیچارہ گزارا کر رہا ہے، کیونکہ باہر ملکوں کی حالتیں اتنی بہتر نہیں ہوتی بقیوں کی. اب وہ وہاں بیٹھ کر اپنے شوہر کے ساتھ، مجھے ماں یاد آتی ہے تو مجھے ابو یاد آتے ہیں، ہم کہاں آ کر پھنس گئے، ہم یوں نہیں کر سکتے، ہم یوں نہیں کر سکتے. اس میں اگر وہ شوہر کو تکلیف کا سبب بنتی ہے، اس کی دل آزاری کا سبب بنتی ہے، وہ کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں بھی ماں باپ سے دور ہوں، ہم کما رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، مگر گھر کا ماحول ڈسٹرب ہو رہا ہونے کے اندیشے رہتے ہیں کہ وہ جب دیکھو اپنے ماں باپ ہی کا تذکرہ کرتی رہے گی. تو کیا ایسے میں اس کو کوئی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے اسلامی بہن کو؟ ظاہر ہے ویسے بھی ہے، اپنے ماں باپ کا تذکرہ سسرال میں کرنا بھی فساد کا باعث ہو سکتا ہے. تو صبر کرے بس. اور شوہر کو آپ کے ماں باپ سے کیا دلچسپی؟ تو جس کو دلچسپی نہیں ہے اس کے سامنے اس طرح کے تذکرے اس کے لیے بوریت کا باعث ہوں گے. پھر آپ کے ازدواجی تعلقات جو ہے نا آپس میں، یہ ڈسٹرب ہوں گے، خراب ہوں گے، فاصلے بڑھیں گے. تو اس لیے مطلب بس صبر کریں. اور یہ مطلب کھوٹی کھوٹی پنچات ہوتی ہے، اتنی اہمیت ہوتی نا تو وہ رخصتی یا رخصت اگر آتی ہی نہیں، اب آ گئی تو ٹھیک ہے. بلکہ اگر شادی کسی غیر ملکی سے کی ہے اور اب طے بھی ہے کہ یہ لے جائے گا باہر ملک، اب اڑی کر جا کے میں نہیں آتی، تو یہ عورت شوہر کے حقوق اتنے زیادہ ہیں، خصوصاً ازدواجی معاملات میں تو اس کے حقوق جو ہے نا ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہے.
اس کی اطاعت ہی کرنی ہے جب تک حکم شریعت کی وہ خلاف ورزی نہ کرے. شوہر کی اطاعت نہیں کرے گی نا تو گھر چلے گا نہیں. تو اس لیے وہ قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اشفاق ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سوال کیا ہے، ہم جس طرح پانی کی کلی کر سکتے ہیں تو کیا دودھ یا شربت وغیرہ کی بھی کلی کر سکتے ہیں؟ تو بلا ضرورت اگر دودھ اور شربت کی ویسے بھی بغیر روزے کے بھی کلی کی تو یہ تو اسراف ہوگا نا. ہاں کوئی علاج کے لیے کیا تو وہ اس کی الگ صورت ہوگی کہ روزے میں تو نہیں کر سکتے کہ اس کے تو اجزاء جائیں گے حلق کے نیچے، ہے نا، دودھ کی کلی کی شربت کی. تو اگر اجزاء چلے گئے حلق میں مزہ محسوس ہوا تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا. اب پانی کو بھی بچانا ہے، پانی کو بھی کلی کر کے اس کو نکال دینا. یہ نہیں کہ تھوڑا سا پانی بچا رہا، ٹھنڈی ٹھنڈی تھوک کر لی اور اس کو نگلتے رہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوال آپ سے کر رہے ہیں کہ آپ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیماً کی قرآن اندازی میں 12 نام پکارتے ہیں اور صرف ایک کو مدینے کا ٹکٹ ملتا ہے، تو کیا اس طرح باقیوں کی دل آزاری نہیں ہوتی ہوگی؟ بے قراری بڑھتی ہے اس سے. دل آزاری اور بے قراری میں فرق ہے. میرے دل کو سوز الفت وہ سکون دے الہی، میرے دل کو درد الفت، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. اس کو دل آزاری تھوڑی کہتے ہیں، نہ ایزا کہتے ہیں. تو مزہ، اس میں بھی مزہ ہے. لگتا ہے ابھی نعت خان نہ سب کو دینا کوئی ضروری ہے. ہم ایک ہی کا تو اعلان ہے ہمارا 12 میں سے، تو ہم یہ تو ہزاروں میں سے ایک جو منتخب کرتے تو پھر جس کو نہیں ملا کیا ان کی سب کی ہزاروں کی دل آزاری کی ہم نے کیا 11 کی کیوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نعت خان نہیں ہوتے اس ٹائم؟ اس ٹائم پہ کھانا پینا نہیں ہوتا نا، بیچارے وہ منہ سوکھ جاتا ہوگا. میں پڑھ دوں، میری آواز اچھی نہیں ہے. اتنا پیارا شعر آپ نے. میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار اب میری تو آواز بھی بے قرار ہے. میرے بولو میرے دل کا درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. کاش بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. ماشاءاللہ. ارے بھائی آیا کرو نا یار، آپ آتے نہیں ہو، نظر ہی نہیں آتے ہو. اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہا. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، اگر ہم سفر میں ہوں اور اذان کی آواز نہ آئے تو اب روزہ کیسے کھولیں، کب کھولیں؟ جزاک اللہ خیر. یہ تو یوں کہوں تو جیسے کہ میں بچپن سے یا لڑکپن سے چلا رہا ہوں کہ روزے کا تعلق اذان سے نہیں ہے. ایسے ملک میں چلے گئے، ایسے شہر میں چلے گئے جہاں خدا نہ خاصہ کوئی مسجد ہی نہیں ہے، کافروں کی اکثریت روزہ کب کھولیں گے کب بند کریں گے. تو
تو اذان کا تعلق روزے سے ہے کب؟ اذان کا تعلق تو نمازوں سے ہے، اور وہ سارا ہی سال اذانیں دی جاتی ہیں، کوئی رمضان میں تھوڑی دی جاتی ہے. تو اس کے لیے گھڑی گھنٹے کا اپنا حساب کتاب جو بھی ہے وہ درست ہونا چاہیے. اور اب تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی ویب سائٹ پر یہ سحر و افطار کے نمازوں کے سارے اوقات دیے ہوئے ہیں، تو اسی سے آپ معلوم کر لیں. اور پاکستان میں تو اسلامی ملک ہے، یہاں تو جگہ جگہ مسجدیں ہیں اور کیلنڈر بھی مل جاتے ہیں اور آسانیاں ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے وقت کا. لیکن اذان کا اعتماد بھی نہ کریں. اذان تو بعض اوقات جلدی بھی ہو جاتی ہے اور شور بھی مچتا ہے، پھر اب بھول ہو جاتی ہے مؤذن صاحب سے، کبھی انسان بھول کر لیتا ہے. تو اپنا مطلب گھڑی وغیرہ کی ترکیب اچھی رکھیں. مدنی چینل کی اسکرین پر بھی ملک و بیرون ملک دونوں کے اوقات کار چل رہے ہوتے ہیں. نیچے پاکستان کے ابھی بھی پاکستان کے ٹائمنگ نیچے چل رہے ہیں اور بیرون ملک کے ٹائمنگ اوپر چل رہے ہیں. تو یہ بھی دیکھ لیا کریں. اور دنیا کے کئی اور ممالک ہیں جن میں مساجد ہیں مگر ان میں اذان کی آواز باہر نہیں نکل سکتی، وہاں کے ایسے قانون بنے ہوئے ہیں. تو سوائے اس کے کہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ اپنے روزہ سحری اور افطار کے ٹائمنگ اپنے پاس محفوظ رکھیں، بلکہ امیل سنت کا ایک بہت پیارا عمل میں آپ کو بتا دوں کہ دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے، اس پر جو نماز کے جو ہمارے جو اپلیکیشن ہے، اس میں آپ اپنے شہر کا وہ کیلنڈر نکال لیں ٹائمنگ، اور 12 ماہ کی اس میں سے پرنٹ نکال لیں. امیر سنت کا اس میں نے دیکھا پرنٹ نکلا ہوا ہے. پرنٹ نکال کر آپ اپنے پاس 12 ماہ کا کیلنڈر ہی لگا لیں، آپ کو 12 مہینے تک وہ فائدہ دیتا رہے گا کیلنڈر. تو فور ایور چلتا رہے گا. ہاں مطلب چلتا رہے گا، ہر سال نیا نکالنا شاید ضرورت نہیں پڑے گی. روز روز تھوڑی تبدیل ہوتا ہے وقت. یہ اپنے اذان کا تو ایسا ہے کہ اب جیسے کہ باب المدینہ ہے، بڑا شہر ہے، بڑے بڑے پلازے بنے ہوئے ہیں. پلازوں کے اندر کون سی آواز جاتی ہوگی اذان کی؟ اب ویسے بھی اے سی ہوتے ہیں، دروازے پیک بند ہوتے ہیں ساؤنڈ پروف، تو اس میں اذان کی آواز تو نہیں جاتی ہوگی. تو اس لیے وہ اذان کی آواز سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے روزوں کا. جو ذہن بنا لیں بس، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. کیا عورتیں روزے کی حالت میں چہرے کے بال اتروا سکتی ہیں؟ چہرے کے بال، داڑھی نکل آئی اگر کسی عورت کی تو اس کے لیے تو مستحب ہے کہ وہ اتار دے. جب اور شوہر کو اگر ظاہر شوہر کو اس سے نفرت ہوگی تو اس کی خوشی کی نیت کرے گی، ثواب پائے گی. اور اس کے علاوہ چہرے کے بال تو عورت کے ہوتے ہی نہیں ہیں. تو اگر داڑھی بھی اتاری یا ہیں چہرے کے بال نوچے یا سر کے بال کسی نے اتارے یا بدن میں کہیں سے بھی بال اتارے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شوہر کی وہ نفرت ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے تو اب واجب ہو جائے گا اس جی کے جی ہاں. یہ خلیل بھائی ہیں لالا موسیٰ سے، کہتے ہیں اگر آپریشن کا زخم نہ بھرا ہو، زخم گہرا ہو، تو کیا نماز اور روزے کی ادائیگی کرنی ہوگی؟ وہی بیماری کا جو مسئلہ ہے نا، کہ جس میں نماز تو خیر روزے میں البتہ یہ کہ قضا کی صورت بنتی ہے، اور نماز تو زخمی آدمی پڑھ سکتا ہے. تو روزے میں وہی ہے کہ اگر جان چلی جائے گی یہ خطرہ ہے روزہ رکھے گا تو، یا مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا. تو یہ صورتیں ہیں اپنے تجربے سے جانتا ہے، یا کوئی طبیب حاذق یعنی کہ اسپیشلسٹ ماہر طبیب جو شریعت کا پابند ہو، شریعت میں جانتا ہو، جو بات پہ جو روزے کا بول دیتے ہیں مت رکھو، اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے، اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں نا، وہ شریعت کو نہیں جانتے ہوتے، وہ خود بیچارے نہیں جانتے ہوتے کہ شریعت کیا ہے. تو کوئی دیندار ڈاکٹر کہہ دے گا نا تو اس کی بات مانی جائیے. اور اب یہ کہ روزہ قضا کر لے، یعنی ایسا زخم ہے تو، ورنہ ہر زخم میں ایسا نہیں ہوتا کہ روزے میں کوئی تکلیف ہو جائے اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. کسی کو پانی پلانے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ نیکیاں تو ملتی ہیں، ثواب تو بہت ہے. اب 10 کا مجھے یاد نہیں ہے کوئی روایت. محمد آصف باب المدینہ کراچی. ہم فرض کے پہلے والی سنت نماز کے جلسے میں ہوں اور التحیات پڑھ رہے ہوں اور ایسے لگے کہ امام صاحب رکوع میں جانے والے ہیں، تو ایسے میں صرف التحیات پڑھ کر سلام پھیر سکتے ہیں؟ درود ابراہیم درود شریف نہ پڑھے، سنت ترک کرے. تکبیر اولا تو مستحب ہے، نہیں مگر رکوع میں جا رہا ہے، رکعت جا رہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جواب بھی دیا نہیں ہم نے، دیکھ لیتے ہیں، اگر مل گیا تو عرض کریں گے انشاءاللہ. حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین پر. میٹھے میٹھے اسلام مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں اجتماعی طور پر نیٹ کے ذریعے جمع ہونے والے عاشقان رسول اور شیخو پورہ کے اندر پنجاب میں اجتماعی طور پر جمع ہو کر شریک ہونے والے عاشقان رسول جو او بی وین کے ذریعے شیخو پورہ میں نیٹ کے ذریعے مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں شامل ہیں، آئے ہم اپنے گناہوں کے ذریعے گناہوں سے توبہ کریں اور حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں. آپ اپنی ہی پیر صاحب کو کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں، سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک
رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا، اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، دیکھا جاتا ہے کہ تراویح کا ذوق عام طور پر نہیں ہوتا، تراویح اگر نہ پڑھی تو کوئی حرج تو نہیں؟ حرج تو ہے۔ تراویح روزانہ رمضان شریف میں رات کو عشاء کے فرضوں کے بعد جو تراویح پڑھی جاتی ہے تو 20 رکعتیں، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ایک آدھ بار ترک برا، اور بار بار کا ترک جو ہے وہ گناہگار کرتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہاں آپ کی آمد سے قبل اظہار پر کچھ مدنی پھول دیے جا رہے تھے، اور کھانے پینے کے حوالے سے بھی تھا، اور ایک بزرگ کی حکایت بھی بیان کی گئی کہ کھانا لگا تھا، روٹیاں کم تھیں، اور وہ کیا کہتے ہیں چراغ بجھا دیا گیا تھا، تو اس طرح کا واقعہ بیان کیا گیا تھا، تو کسی نے بھی نہیں کھایا تھا کہ دوسرے لوگ کھا سکیں۔ اب یہاں تو ہم نے مسجد میں بیان کیا، اب چونکہ براہ راست بھی ہیں مدنی چینل پر ناظرین آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، کیا ہمارے یہاں افطار کا جو دسترخوان ہوتا ہے، شربت ہوتے ہیں، تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، اور بھی طرح طرح کے پھل فروٹ ہوتے ہیں، بھائی بہن ماں باپ یہی عموماً فیملی ممبر ہوتے ہیں، تو کیا یہ اِسار کا جو ایک ثواب کمانا ہے، بخشش کی بشارت ہے، بخشش کا اس میں کہا گیا ہے کہ بخشش ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا گھر کے دسترخوان میں ماں باپ بھائی بہن یہ ایک دوسرے کے لیے بھی کیا یہ ثواب کما سکتے ہیں کہ وہ جو لوٹ مار کہ نہیں یہ میرا یہ میرا یہ میرا، تو کیا کرنا چاہیے گھر کے دسترخوان میں؟ تو روزانہ ثواب کمانے کا موقع بھی ہاتھ آ سکتا ہے۔ یہ اس سوال کا جواب دے کر پھر عرض کرتا ہوں۔ درود پاک تحیات کے بعد درود نہیں، وضو کا پوچھا تھا، یہ تھا ہاں سنتیں پڑھ رہا ہوں۔ وہ تحیات میں ہیں اور امام صاحب کا رکوع میں جا رہے ہیں، تو کیا ہم التحیات پڑھ کر امام صاحب کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائیں؟ یہ وہ تو نہیں ہے، ان میں قیاس پکڑی گئی نہیں، درود شریف سنت موقع ہے التحیات کے بعد۔ سراہت نہیں ہے اسے۔ یہ ایک مسئلہ ہے جماعت میں مشغول ہونا، با جماعت نماز تو جماعت میں مشغول ہونا کہ اس کی کوئی رکعت فوت نہ ہو، وضو میں 3 بار اعضاء دھونے سے بہتر ہے۔ اور 3 بار اعضاء دھونا تکبیر اولا پانے سے بہتر، یعنی اگر وضو میں 3 بار اعضاء دھوتا ہے تو رکعت جاتی رہے گی، تو افضل یہ کہ 3 بار نہ دھوئے اور رکعت نہ جانے دے، اور اگر جانتا ہے کہ رکعت تو مل جائے گی مگر تکبیر اولا نہ ملے گی تو 3 بار دھوئے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس کا دیکھو یہ نہیں کہ مطلب آپ لوگ آئیں لیٹ، بعض لوگ تو شروع ہی لیٹ کرتے ہیں وضو، اس کی عادت بنا لینا یہ تو ذرا اچھی بات تو نہیں ہے۔ 3 بار اعضاء دھونا یہ سنت المؤکدہ ہے، لیکن رکعت کی اہمیت کے لیے وہ رعایت دی گئی ہے، تو عادت نہ بنائیے گا اس کی۔
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ईसार का वो, तो जो ईसार की तारीफ है कि अपनी जिस चीज की खुद को जरूरत है उस पर दूसरे को तरजीह देना। यही कि समझो कि थाल में बोटियां, एक बोटी है, अब उस बोटी पर निगाह जमी है कि मैं खा लूं इसको। अब आप अकेले नहीं बैठे, दूसरे भी साथ में बैठे। अब ज़ाहिर आप इसको खा लेंगे तो दूसरे नहीं खा पाएंगे। तो अब जरूर आपको इसकी हाजत तो है कि बस मैं खा डालूं, और आपने इस नीयत से कि चलो मैं नहीं खाता, इनमें से कोई खा लेगा मेरा भाई, चाहे घर का फर्द है चाहे बाहर का फर्द है, कोई मुसलमान है, ये खा लेगा, इस नीयत से अल्लाह की रजा के लिए आपने वो बोटी नहीं खाई। ये है ईसार, इस पर मगफिरत की बिशारत है। तो अब ये कि समोसे हैं, रोल हैं, इन पर लोग ज्यादा हाथ मारते होंगे, कबाब है, और फल वगैरह की बारी कम आती होगी या बाद में आती होगी। तो अब जिस पर आपकी नजर टिकी कि यार ये समोसा बड़ी साइज का है, इस नियत से आपने हाथ नहीं मारा कि यार मेरा कोई और भाई खा लेगा जो मौजूद है। तो ये है ईसार, ये करें तो मगफिरत की बिशारत है। इस पर वो है, आसान तो नहीं है, मैं कहने लगा था बहुत आसान है, आसान नहीं है, नफ्स पर बहुत गिरा गुजरता है, खुसूसन इफ्तार के वक्त। तो अब भी दे दे तो मगरिब का इंतजार भी ना करे। उस जितनी ज्यादा की दुश्वारी होगी उतना सवाब में इजाफा होगा इंशाअल्लाह। अमल जो वो है ना, अफदलुल आमाल अहमजुहा, अफजल तरीन अमल वो है कि जिसमें ज़हमत ज्यादा हो। इसार काश नसीब हो जाए। बातें करना तो आती हैं, इसार करना हम लोगों को नहीं आता, हम भी बोल देते हैं। अल्लाह अमल की तौफीक दे, इसार का जज्बा अता कर दे कि वक्त पर आदमी जो है ना वो बस वो हार जाता है बाजी। अब भी तो बोलने में तो कोई मसला ही नहीं है, पूरा बयान हो सकता है इस टॉपिक पर करने बैठे तो, लेकिन जब अपने अमल की बारी आती है ना उस वक्त नफ्स जो है ना गालिब आ जाता है। हाय सरवरे दी लीजे अपने नातवानों की खबर। नात कौन? सरवरे लीजे अपने नातवानों की खबर, सरवरे लीजे अपने नातवानों की खबर। नफ्सो शैतान सईदा कब तक दबाते जाएंगे। नफ्सो शैतान सईदा कब तक दबाते जाएंगे। पेशे हक मुझका शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने, वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को। वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे।
आते जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत से मेरा सवाल है कि रमज़ान में तिलावत कुरान की क्या अहमियत है? जवाब इरशाद फरमा दें। रमज़ान मुबारक माह नुज़ूल कुरान है। इसमें नाजिल कुरान करीम नाजिल हुआ और कुरान करीम का सवाब आम दिनों के मुकाबले में रमज़ान में ज़्यादा मिलेगा कि वैसे ही फ़र्ज का सवाब 70 गुना और नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर, तो यूं हर नेकी का सवाब जो है वो बढ़ जाता है। तो कुरान करीम की तिलावत का सवाब भी रमज़ान मुबारक में बढ़ जाता है। और हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गान दीन रमज़ान शरीफ में तिलावत में बहुत ज़्यादा इन्हमाक रखते थे। जैसे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह रमज़ान शरीफ में 61 बार कुरान करीम पढ़ते थे, एक रात में, एक दिन में और एक तरावीह में। यानी सारा महीना तरावी में एक कुरान का खत्म करते थे और अलग से तिलावत रात को एक और दिन को एक कुरान करीम। रमज़ान में हुज़ूर अलैहिस्सलाम और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम भी कुरान पाक का दौर किया करते थे। हाफिज महमूद हैं, कहते हैं क्या जमजम शरीफ का पानी एक सांस में पीना जरूरी है? एक सांस का तो नहीं लिखा, वही 3 सांस में पिएंगे पानी। तो जमजम शरीफ में यह कि खड़े होकर पिएंगे, किबला रू होकर पिएंगे और जो मांगेंगे वो मिलेगा, दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह। देखना जमजम शरीफ को इबादत की नीयत से 1 साल का सवाब मिलता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये ज़मज़म इस लिए गए जिस लिए इस को पिए कोई। ये ज़मज़म इस लिए गए जिस लिए इस को पिए कोई। इसी ज़मज़म में जन्नत है, इसी ज़मज़म में कौसर है, इसी ज़मज़म में जन्नत है, इसी ज़मज़म में कौसर है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर रमज़ान मुबारक का रोज़ा रखा हो और होंठ खुश्क होने की वजह से ख़राब होते हों तो क्या होंठों पर, इन्होंने लिपस्टिक लिखा है कि पूछने वाले इस्लामी भाई लगते हैं, तो चिप स्टिक लगा सकते हैं? होंठ खराब कैसे होते हैं? इनको लगता होगा बाबा। तो आपको लगता होगा, तो जब सबको नहीं लगता तो आपको भी ना लगना चाहिए। यूं ज़हन बना लें, होंठ खराब नहीं होते, इससे होंठ अच्छे हो जाते हैं। रोजे की बरकत तो बरकत है, रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह ताला के नजदीक मुश्क की खुशबू से भी बढ़कर है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लगाने को हुक्म किया, लगा सकता है कि नहीं? मुफ्ती साहब फरमाएंगे। लगा तो सकते हैं, जबकि उसके कोई ज़र्रात वगैरह मुंह के अंदर जाते ना हो कि हलक के अंदर उतर जाए। अगर इस एहतियात से लगाता है तो, और फिर इसके बाद ज़बान वगैरह भी फिरे ना कि कहीं इसके ज़र्रात वगैरह चले ना जाए होंठ के हलक के अंदर, जायका ना उतर जाए हलक के अंदर उसका। रिस्क है, नो रिस्क नो गेन है ना। होंठ अच्छे लगने चाहिए, ये रिस्क ना लें। इससे मामलात
اگر اس کا نہیں لکھا ہے، ایسے معاملات مطلقاً میں سے دیکھیں نا تو کراہت میں آتے ہیں ایسی حرکتیں کہ جس سے مطلب یہ روزے میں جیسے کہ کلی مبالغہ اس کو مکروہ لکھا ہے کہ حلق کے نیچے اترنے کا اندیشہ ہے، اتر ہی گیا تو روزہ ہی ٹوٹ گیا جبکہ روزہ یاد تھا. تو اسی لیے اس سے بھی اگرچہ اس کا صراحتاً لکھا نہیں ہے بچنا چاہیے اس سے. ایسی کوئی بھی حرکت نہ کرے کہ جس سے روزہ ٹوٹنے کے خطرات پیدا ہو جائے. یہ لقمان صاحب ہیں، کہتے ہیں نماز کے آخر میں سلام کا سنت طریقہ کیا ہے؟ بعض لوگ دونوں طرف سلام کرتے ہوئے بیچ میں رک جاتے ہیں. مدنی پھول ارشاد فرمائیں. سنت کے لفظی معنی ہے طریقہ. تو یہ سوال یوں بنے گا کہ سلام پھیرنے کی سنت کیا ہے؟ یہ آپ کے فائدے کے لیے مدنی پھول ہے. عام طور پہ یہی بولتے سنت طریقہ، جیسے آب زمزم کا پانی اب ہم بولتے ہیں تو آب زمزم مانے زمزم کا پانی، لفظ پانی زائد ہے. اچھا خیر، تو سنت کے مطابق تو سلام کوئی پھیرتا ہوگا، وہ نہیں پھیرتے، مطلب یعنی کہ اس طرح پھیرتے سلام یوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام نہیں، یوں دیکھتے ہیں. تو کیا کریں؟ کہاں دیکھیں؟ تو آپ جو کندھا یہاں دیکھیں. ہاں، اگر ڈاکٹر بولے گا نا گردن میں درد ہے اچھا تو اتنا پھراؤ گے جتنا تم پھرا سکتے ہو تو یہ پھرائیں گے. ڈاکٹر بولے نا، مولانا بولے گا، مولانا تو بولتے رہتے ہیں. ارے بھائی وہ سنت ہے، آقا کی سنت یہ ہے کہ کندھے کی طرف نظر ہو، سلام اس طرح پھرے، اور نیت یہ ہو کہ اگر جماعت میں تو سیدھی طرف کے مقتدیوں کو اور اپنے کرامن کاتبین کو اور دیگر فرشتے محافظین ہیں ان سب کی نیت کرے کہ ان سب کو میں سلام کر رہا ہوں. الٹے میں الٹی طرف کی نیت کرے اسی طرح کی، اور وہی کندھا. اچھا، امام صاحب جس طرف ہیں تو امام صاحب کو بھی نیت میں شامل کرنے اس طرف میں، اور اگر امام صاحب کے عین پیچھے پڑھنے کا موقع ملا ہے تو دونوں طرف امام صاحب کی بھی نیت کریں. یہ ہے جماعت میں. اور اگر اکیلے نماز پڑھنے تو اب یہ کہ فرشتوں کی نیت تو کریں گے لیکن اب لوگوں کی نیت نہیں کریں گے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی، جیسے کہ مثال کے طور پہ اس لائن میں کوئی آپ کا دوست بیٹھا ہے تو ساتھ میں اس کی بھی نیت کر لی، سارے نمازیوں کو بھی اور حاجی عمران کو بھی سلام کر رہا ہوں. یہ نہیں، کسی فرد کو مخصوص کرنا نہیں ہے. اب یہ آپ نے تو بھی کہا فرمایا کہ سلام یوں کر. اب بعض ایسا جیسے کہ یہ بیٹھے نا تو اب سلام کریں گے نا، پیچھے دیکھتے ہوں گے کتنی صفیں. یہ پورا ڈاکٹر یہ نہیں بتاتے ہوں گے کہ صاحب یہ کمر بھی تمہاری گھوم جائے گردن کی ایکسرسائز میں. نہیں یہ نہیں، پیچھے نہیں دیکھنا ہے. اور کندھے کی جتنا ہمیں بتایا گیا اتنا ہی کرنا ہے. کندھے کی سیدھ میں، گردن بالکل سیدھ میں. یہ بہت تھوڑے کرتے ہوں گے اس طرح، بلکہ اب جن کی عادت نہیں ہوئی نا یہ کریں گے دکھے گی شاید گردن اس کی، یا چر کر کے آواز آئے گی تو ٹوٹے گی نہیں، گھبرائے نہیں آپ. مسلس جو وہ بعض اوقات جب یہ عادی ہو جاتا نا آدمی کسی چیز کے نہ ہلانے کا، تو جیسے گردن یوں ہلائے گا نا، اگر عادی نہیں ہے نا تو چر چر کی آواز ہوگی. گردنیں ہلاتے رہنا چاہیے، ایک طرف رکھنے سے بعض اوقات درد ہو جاتا ہے. آگے چل گئے یا سونے میں کبھی گردن رہ جاتی ہے تو اس میں بھی اگر یہ یوں ہلائیں گے. اس کا طریقہ کیا ہو آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے سکھاؤں سکرین پہ، پھر اس کا وہ کلپ بن کے آ جائے گا. مذاق اڑانے والے مذاق اڑائیں گے. حالانکہ یہ ثواب کا کام ہے بتانا کہ خیر الناس من ينفع الناس، کہ تم میں بہتر ہو جو لوگوں کو نفع پہنچائے. تو یہ نفع پہنچانے کی نیت سے اس طرح کی باتیں بتانے میں ثواب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سنت طریقہ یہ ترکیب درست ہے، اسلام بھائی نے لکھ کر دیا ہے. فتح اور رضویہ وغیرہ سے اس کے شواہد موجود ہیں، پیش کیے تھے.
اب میں بھول گیا ہوں. جزاک اللہ. سنت کے لفظی معنی طریقہ بھی ہوتا ہے. ہاں مطلب صحیح ہے. فتح رضا بھی لکھا تو آنکھیں بند ہیں. میں ہارا, میرے اعلی حضرت جیتے ہوئے, اب ان سے تھوڑی مقابلہ کریں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے سوال میں ہو یا کاتب کی وجہ سے. جی جی نہیں, میں یہی بول دیں تو میں بولا ہو سکتا ہے کہ کوئی کاتب کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہوگا. ہاں اعلی حضرت کا مخطوطہ ہو نا تو وہ اور ویلڈ ہوگا. اللہ بہتر جانے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ. جی دعائے افطار. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.